नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आपको बताऊंगी कि दुआ कब कबूल होती है, किन औकात में कबूल होती है और दुआ मांगने के लिए हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा जो है वो बेहतरीन हिस्सा है, जहाँ पे दुआ अगर हम अल्लाह के सामने अपना वो हिस्सा रखें तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस नीयत से जैसा कि मैं आपको हर दफ़ा बोलती हूँ कि ये आपके लिए सदक़े जारिया है। इस नीयत से करें कि ये हमारे लिए निजात का ज़रिया है, क्योंकि हम अच्छी बात को आगे कोट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि अगर एक भी आयत मेरी है तो उसको लोगों तक पहुँचा दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबतुल हज्जतुल विदा में क्या कहा था? अपने असहाब को कहा था, जो लोग हाजिर हैं वो मेरे इस खुतबे को, मेरे इस बयान को उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जो गैर हाजिर हैं और जो क़यामत तक आने वाले हैं। और सहाबा इकराम ने क्या किया? यही काम किया ना, कि जो 1,24,000 सहाबा जो थे, जिनकी थोड़ी सी जमात थी, आज रहती दुनिया तक के लिए, क़यामत तक के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा जो है वो पढ़ा जाता है, अमल किया जाता है, सुना जाता है, और इसको जब तक हम लोग सब जिंदा रहेंगे क़यामत तक के लिए वो खुतबा जो है वो अमर कर दिया अल्लाह ने। तो इसी तरीके से आप भी दीन की शात में कुछ कर ले, अपना हिस्सा डाल ले, अपनी आखिरत बना ले। अपनी आज जब दुनिया के बैंक की सेविंग की फिक्र होती है ना, कि मेरे पास कुछ सेविंग हो जाए, मेरे ऑन एंड ऑफ वक्त में जो है वो काम आएगी मेरी सेविंग, तो बराए मेहरबानी अपनी आखिरत की सेविंग की भी फिक्र कर ले। दुनिया तो चंद लम्हे की है, कब किसका बुलावा आ जाए। हम सब के जो है वो टिकट कटे हुए हैं, हम सबको बोर्डिंग पास मिले हुए हैं, हम सब बोर्डिंग लाउंज में जो है वो बैठे हुए हैं, वेटिंग लाउंज में। जैसे बोर्डिंग पास मिल जाते हैं ना, तो आपको किसी भी वक्त बुला लिया जाता है कि चलिए आप आ जाएं, क्यों बना लें और आप प्लेन में अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएं। तो इसी तरीके से हम सबको भी बोर्डिंग पास मिले हुए हैं, हमें किसी भी वक्त कहा जाएगा कि आएं और चलना शुरू कर दें। तो क्या करेंगे हम अपने साथ हैंड कैरी रखते हैं ना, उसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, कोई अपनी ज़रूरत की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो लोग बीमार होते हैं वो अपनी मेडिसिन्स वगैरह रखते हैं और दूसरी चीज़ें रखते हैं। तो इसी तरीके से आप कम से कम अपनी इस वॉलेट में छोटी छोटी सी नेकियां तो ले रहे हैं। छोटी छोटी सी नेकियां क्या है? लाइकिंग और शेयरिंग है, कि आपकी वजह से अगर कोई अमल करने वाला बन गया तो आपकी निजात हो गई, आपके लिए ज़रिए निजात बन गया, क्योंकि आपने अपना हक अदा कर दिया। बल्लिगु अन्नी वलो आया। अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक था कि हमें दुआ किस वक्त करनी चाहिए। हमें दुआ जो है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद करनी चाहिए, एक बात। दूसरे जुम्मे के दिन असर से मगरिब के दरमियान दुआ की कबूलियत का वक्त है। नंबर 3, जब इमाम 2 खुतबों के दरमियान जुमे के दिन माइक्रो सेकंड के लिए खड़े होते हैं, वो दुआ की कबूलियत का वक्त है। आपके घर के जो मर्द हजरात जाते हैं, अगर किसी मसले में आप परेशान हैं तो उनको खुसूसी तौर पे ये मैसेज दे के भेजें, उनको बार बार रिमाइंडर दे कि जैसे ही इमाम साहब एक खुतबा कहें, दूसरे खुतबे के लिए खड़े हों, इस दौरान जो उनके बैठने से खड़े होने का अमल है, इस दौरान वो नियत कर लें और उसके लिए, अपने उस मसले के लिए दुआ कर लें। अल्लाह पाक दुआ कबूल करेंगे। 3 बातें हो गई। चौथी बात, रात के वक्त, आखिरी वक्त में, फजर की नमाज से पहले, सुबह सादिक से पहले जो तहज्जुद का वक्त होता है, रात का आखिरी तिहाई वक्त होता है, उस वक्त अगर आप बिस्तर पर हैं, आप नहीं पढ़ सकती हैं नमाज, आप नमाज पढ़ने की पोजीशन में नहीं है, आपका दिल नहीं चाह रहा, आप वुज़ू नहीं कर सकती, तो आप कम से कम रात को सोते में ही लेटे लेटे, करवट बदलते बदलते
اللہ نے اتنی آسانی کر دی. آپ دعا مانگ لے, اپنے مسئلے کا حل مانگ لے, اللہ آپ کی دعا قبول کریں گے, آپ کے مسئلے کو حل کریں گے. اس کے علاوہ آپ نے کب کرنا ہے؟ دعا جب مانگنی ہے تو اس وقت مانگنی ہے جب آپ عمرہ کرنے جائیں یا حج کرنے جائیں, تو جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے اس وقت آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ میری دین اور دنیا کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیجئے. کوئی اسپیسیفک پرٹیکولر دعا نہیں مانگے, یہ کہیں اللہ میری دین اور دنیا کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیجئے اور میری دنیا اور آخرت دونوں بنا دیجئے. بہترین دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, کہ اے اللہ مجھے بہترین دنیا دے دے اور بہترین جو ہے آخرت دے دے. بہترین دنیا دے دے اور بہترین آخرت دے دے. میری دنیا بھی بہتر کر دے, میری آخرت بھی بہتر کر دے. اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہماری جسم میں پوری باڈی میں ایک یہ جگہ جو ہے, یہ ایک ایسا پارٹ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. ہمارے پورے جسم میں سب سے زیادہ اللہ کی جو فیوریٹ پلیس ہے وہ یہ ہے پیشانی. یہ جب بندہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو سمجھو یہ ایسے ہے کہ وہ اللہ کے قدموں میں رکھ رہا ہے, پیروں میں اپنا سر رکھ رہا ہے. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سمجھاتی ہوں کہ جیسے آپ کی کوئی والدہ ہیں, آپ کے والد ہیں, آپ کی کوئی بڑی بہن ہے, جو بھی آپ کا گارجین ہے جس نے آپ کو پالا پوسا ہے, بڑا کیا ہے, جوان کیا ہے, آپ کو جاب دلائی ہے, آپ کی شادی کی ہے, جس نے آپ کی تربیت کی ہے. ٹھیک ہے, عام الفاظ میں یہ کہتی ہوں. اب وہ کوئی بھی رشتہ ہو, میل ہو, فیمیل ہو, دادی ہو, نانی ہو, خالہ ہو, پھپھی ہو, چچی ہو, جو بھی ہو, واٹ ایور, آپ نے اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کر دیا جس سے وہ ناراض ہو گئی, آپ سے بات کرنا چھوڑ دی, آپ سے تعلق چھوڑ دیا, آپ بہت پریشان ہیں. اب آپ ان کو منانے کے ہر طریقے آزما چکی ہیں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کیا کرتی ہیں؟ بالآخر آپ کہتی ہیں میں آپ کے پیروں کو پڑھتی ہوں, میں آپ کے پیروں میں سر رکھتی ہوں, پلیز آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. آپ کیا کرتی ہیں؟ پیروں میں سر رکھنے لگتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں نہیں نہیں چھوڑو, ایسا کیوں کر رہی ہو, ایسا نہیں کرو بھائی, پلیز ایسا نہیں کرو, گناہگار نہیں کرو. وہ ایک بندی پیروں میں سر رکھ رہی ہے دوسری بندی کے, تو دوسری بندی کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں ایسے گناہگار نہیں کرو, شرمندہ نہیں کرو, ٹھیک ہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. چاہے آپ نے ان کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی کی ہے, بہت ہی انتہا درجے کا آپ نے برا سلوک کیا ہے, لیکن وہ آپ کی اس حرکت, اس کیفیت کو دیکھ کے اس کا دل پریشان ہوتا ہے اور ساری ناراضگی کو ختم کر کے وہ کہہ دیتی ہیں کہ نہیں اچھا ٹھیک ہے چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا, چھوڑو, لیکن پلیز ایسا نہیں کرو, میرے پاؤں نہیں پڑو, میرے پیروں کو ہاتھ نہیں لگاؤ. جب آپ اتنا سا ہاتھ لگانے کے قریب ہوتی ہیں تو وہ منع کر دیتے ہیں. ان کو شرمندگی ہوتی ہے, ہوتا ہے نہیں ہم اتنے کوئی بڑے نہیں ہیں کہ ہم کسی سے اپنے پیروں پہ ہاتھ لگوائیں. بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو اتنی بڑی اگزامپل کہ جب آپ اللہ کے سامنے اپنا یہ سر کا حصہ رکھتے ہیں تو اللہ کے سمجھو پیروں میں رکھتے ہیں. تو جب ایک دنیا کا انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا انسان اپنا سر یا اپنا ہاتھ اس کے پیروں پہ رکھے, تو اللہ کیسے کریں گے؟ اللہ کیسے آپ کو کہیں گے کہ تم میرے آگے میرے پیروں میں سر رکھو؟ اللہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تو بہت بڑے ہیں, غفور الرحیم ہیں, اللہ تو جل جلالہ ہیں. اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا یہ بندہ میرے پیروں پہ سر رکھے. اس لیے اگر دعا قبول کروانی ہے کسی مسئلے میں تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں, روئیں, دھوئیں, گڑ گڑائیں, معافیاں مانگیں اور اللہ سے کہیں آپ میرا یہ کام کریں, اللہ آپ کو ہی کرنا ہے, آپ کے علاوہ میرا ہے کون جو میرا یہ کام کرے.
آپ دیکھیں کیسے نہیں آپ کا کام ہوگا. آپ کو کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف اللہ کے سامنے رونا ہے, دھونا ہے, گڑ گڑانا ہے, معافیاں مانگنی ہے. آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہے آپ میرا کچھ کریں, آپ میرا کچھ کریں. آپ بھی آپ ہیں نا, آپ کے علاوہ میرا کون ہے؟ آپ دیکھیں آپ کے والدین آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں, آپ کے شوہر آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں گھر سے, تو آپ کیا کہتی ہیں؟ رونے لگتی ہیں نا, معافی مانگنے لگتی ہیں کہ نہیں نہیں آپ مجھے نہیں چھوڑیں, آپ مجھے ایسے نہیں کریں, آپ مجھے گھر سے نہیں نکالیں, آپ کے علاوہ میرا ہے کون؟ آپ منت سماجت کرنے لگتی ہیں, گڑ گڑانے لگتی ہیں. ان کا دل نرم ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. تو آپ ایسے ہی اللہ سے بھی منگوا لیں, اللہ آپ کی بات مان لیں گے. میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں جو کسی پریشانی میں, مصیبت میں, بلا میں, کسی بھی ایسی چیز میں ہیں جو ان کے ساتھ ہے, وہ ان کو ہی پتہ ہوگا, وہ اس کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں. یہ ایک بہترین عمل ہے اور میں نے ایگزامپل کے ساتھ کروایا ہے, بتایا ہے, سمجھایا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہو اور آپ کو پسند آئے گا اور انشاءاللہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.